دوستو آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جس پر پچھلے 2-3 ہفتوں سے پورے ملک میں بحث ہو رہی ہے، اور وہ ہے سو کالڈ آئینی پیکیج، جو اب 26ویں ترمیم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس پر سینئر قانون دان اس کے آئینی قانونی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، اخباریں بھی لکھ رہی ہیں۔ میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر اور سندھ کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اس کے مختصر بات کروں گا اس پر۔ یہ دو حوالوں سے میرے نزدیک اس پر بات کرنی ضروری ہے۔ ایک قومی وحدتوں کے حقوق یا قوموں کے اختیارات، اور دوسرا اس ملک کے شہری کی حیثیت سے سٹیزنز کے رائٹس کے حوالے سے۔ تو میں اگر اس کو ایک جملے میں رکھنے کی کوشش کروں تو میرے نزدیک یہ جو پہلے دن سے پاکستان کے بننے کے پہلے دن سے سینٹرلائزیشن کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کی ایک تازہ ترین قسط ہے یہ۔ اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کے قومی وحدتوں کے حقوق پر اور شہریوں کے حقوق پر کیا اثرات پڑتے ہیں اس پر میں تھوڑا بعد میں کرتا ہوں۔ پہلے یہ جو پروجیکٹ ہے سینٹرلائزیشن کا، اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں تاکہ ایک سیاسی کارکن کے طور پر میں اپنا مطمئن نگاہ بہتر طور پر پیش کر سکوں نا۔ پاکستان بنا ہے 1940 کے ریزولوشن پر، جو ایک کنفیڈریشن کا پروگرام ہے، جو کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس شل بی ساورن اینڈ آٹونامس، آزاد اور خود مختار ہوں گے۔ اقتدار اعلیٰ، حاکمیت اعلیٰ ان یونٹس کی ہوگی جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے۔ بنا اس لحاظ پر، لیکن آگے چل کر کہا گیا کہ نہیں، اس کو کنفیڈریشن نہیں فیڈریشن بنائیں گے۔ لیکن عملی طور پر یہ پہنچا ہے یا کہ ایک بدترین قسم کی سینٹرلائز حکومت، سینٹرلائز اسٹیٹ کی شکل اس نے اختیار کی ہے۔ اور اس کو بالکل مختصر میں یہ کہوں گا، پہلا جو قدم اس میں اٹھایا گیا 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن، ساری دنیا میں اقتدار اعلیٰ کے مالک عوام ہوتے ہیں، یہاں کہا گیا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک تو خدا ہے، اور ظاہر خدا اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت چلائے گا، تو منتخب نمائندے وہی ہیں جو یہاں کے ڈکٹیٹر اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں۔ آپ سب اس کو جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر جو سب سے زیادہ بڑا ایک دور آیا ایوب خان کی 10 سالہ ڈکٹیٹرشپ کا، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ترقی کا سنہری دور تھا۔ لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور سارے دانشور اس بات پر اب آ گئے ہیں کہ 1971 میں جو کچھ ہوا، یعنی ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا، وہ ان 10 سال کی جو بدترین قسم کی سینٹرلائزیشن تھی اس کا نتیجہ تھا۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ اس کے بعد جو 71 میں ہوا، اس کے بعد حکمران کچھ سبق لیں گے، تو انہوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی سبق نہیں لیا، میرے خیال میں انہوں نے سبق لیا لیکن الٹا لیا۔ وہ سبق انہوں نے یہ لیا کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا کہ ہم نے جو مرکزیت تھی وہ کچھ کمزور تھی، اس میں کچھ کمیاں رہ گئی تھیں، تھوڑی سی ہم نے ریلیکشن دی تھی، لہذا اب اس کا سبق یہ ہے کہ مکمل طور پر اختیارات اپنے پاس رکھو۔ تو 71 کے بعد سے اس ریاست کا جو
نقطہ نگاہ رہا ہے یا جو اس کا رخ رہا ہے وہ مزید سے مزید مرکزیت پسند راستے پر یہ چلے ہیں. سو کالڈ نامنات کہتے ہیں 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا آج موضوع نہیں ہے. اس کی جو ریٹن میں جو چیزیں ہیں اس پر بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ عملی طور پر کیا ہوا. اسی آئین کے تحت جو بلوچستان اور پختونخوا میں حکومتیں بنی ہوئی تھیں اس کو ختم کیا اور وہاں پہ فوجی چڑھائی گئی، فوجی آپریشن کیا گیا اور اسلام آباد سے حکومت ان پہ چلائی گئی. بلوچستان پر تو آج تک وہی چل رہا ہے اور سارے اختیارات کسی نہ کسی طرح سے مرکز کو دے دیے گئے. یعنی میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پہلے جو ہمارے اختیارات سلب کیے جاتے تھے یا ہمارے وسائل پر جو قبضہ کیا جاتا تھا غیر قانونی غیر آئینی طریقے پر، 73 کے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے اس لوٹ مار کو آئینی اور قانونی شکل دے دی گئی. جو کچھ اس کے ذریعے ہوتا رہا اس پہ مختلف ذریعوں سے بات ہوتی رہتی ہے. آج میں نہیں کہوں گا کہ سندھ کے وسائل کو کس طرح لوٹا جاتا ہے، اس 73 کے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ڈیموگرافی کو کس طرح چینج کیا جاتا ہے، سندھی زبان کے ساتھ کیا اشر کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں 73 کے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ہو رہی ہیں. یعنی مختصر میں کہوں جو ہمارے وسائل ہیں تیل گیس وغیرہ جن پر یہ پاکستان چلتا ہے، بندرگاہ ہے، وہ سارے اس آئین کے ذریعے ہمارے لیے ممنوع قرار دے دیے گئے. یہ اب ہماری ملکت نہیں ہے، یہ اسی مرکز کی ملکت ہے. چلے پھر آگے 18th امینڈمنٹ آ گئی، بڑے شادیانے بجائے گئے کہ اب یہ زبردست معاملہ ہوگا، ملک میں بھی جمہوریت آئے گی اور صوبوں کو بھی اختیارات ملیں گے. ہم نے اسی وقت ہی کہا تھا کہ بھائی یہ صرف کان کو ایک ہاتھ سے پکڑنے کے بجائے دوسرے ہاتھ سے پکڑنے کی بات ہے. تو کئی ہمارے دانش دوستوں نے کہا کہ ہر چیز کو منفی انداز میں نہ دیکھیں، یہ مثبت راستے میں پہلا قدم ہے. چلیں صاحب پہلا قدم اس پر کیا ہوا؟ آج تک وہی بات آتی ہے عمل کرنے کی. جو مشترکہ سبجیکٹس تھے ان کو ختم تو کیا گیا، اس لسٹ کو ختم کیا گیا، لیکن وہ ساری وزارتیں دوسرے ناموں سے مرکز نے بنا دیں اور جو اس سے پہلے حکومت بنی تھی کیئر ٹیکر، اس میں 90 کے قریب وزیر تھے. اس میں بھی ابھی کوئی 60 سے اوپر وزیر مشیر یہ ہیں. تو وہی اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ جو صوبوں کو سو کالڈ دیے گئے تھے اختیارات یا شعبے، وہ سارے پھر مرکز کو دے دیے گئے. اور کانکرنٹ لسٹ کے جو سبجیکٹ نکالے گئے وہ کہا گیا کہ یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو دیے جائیں گے. اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، انتظامی طور پر سارے فیصلے ہوتے ہیں اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی 3 مہینے میں میٹنگ ہونی ہوتی ہے، برسوں تک ہوتی نہیں ہے. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمران کرتے ہیں، اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمران کس طرح کرتے ہیں یہ میں اینڈ میں آتا ہوں جب یہ 26ویں ترمیم پر میں آتا ہوں. پھر آگے چل کر مزید ایک ادارہ بنایا گیا SIFC، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. وہ تو تمام اداروں سے اوپر، حکومتوں سے اوپر ایک ادارہ بن گیا ہے کہ جو عام معاملات ہیں ترقی کے نام پر جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سارے یہ ادارہ کرے گا، جو نہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے نہ حکومت کو جواب دہ، سب سے اوپر ہے. یعنی سینٹرلائزیشن، ایک سے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، سینٹرلائزیشن کا ادارہ. تو یہ جو 26ویں ترمیم کی گئی ہے یہ بھی اسی سینٹرلائزیشن کے پروجیکٹ کی تازہ ترین قسط ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس کے تفصیل میں تو سینئر وکلا بات کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، اخباریں بھی لکھ رہی ہیں. 1-2 مثالیں میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر دیتا ہوں.
قومی وحدتوں کے حوالے سے خیر پہلے بھی کوئی بہت زیادہ اس آئین میں نہیں تھا، نئی عدالتوں سے کوئی امید تھی، عدالتیں بھی اسی ریاستی سسٹم کا حصہ ہیں اور اسی کے حساب سے چلتی ہیں، لیکن جو تھوڑے بہت تھے اب مثلا اس کے ذریعے یہ کیا گیا ہے کہ جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ تبدیل کر دیا جائے گا اگر وہ ضروری سمجھیں، اور کوئی بھی معاملہ جو سپریم کورٹ سمجھے کہ یہ ہائی کورٹ صحیح نہیں چلا رہی ہے تو وہ اپنے پاس لے لے، یعنی مرکزیت۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، سندھ میں ریسنٹلی کارونجھر جبل کی بات ہوئی، اس کی کٹائی حکومت کر رہی تھی، جیسے پیسے کمائیں گے، تو سندھ ہائی کورٹ نے اس پر ایک فیصلہ دیا کہ یہ سندھ کے کلچر، ہسٹری اور وہاں کئی ہزار لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہے، اس میں سندھ کی ہسٹری بھی ہے، سندھ کا کلچر بھی ہے، ساتھ ہی روزگار کا ذریعہ بھی ہے، اس کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ وہ جج یہاں کے تھے، ان کو سندھ کے تاریخ، سندھ کے کلچر، سندھ کی ڈیموگرافی، سندھ کے لوگوں کے مسائل ان کا علم تھا۔ اب اگر یہ مسئلہ پشاور ہائی کورٹ میں جائے تو وہاں کے ججوں کو تو سندھ کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ سے کوئی ان کو انٹرسٹ ہے، تو وہ کیا فیصلے دیں گے؟ یا اسلام آباد میں بیٹھے جج کو اگر یہ دیا جائے تو اس کو ان چیزوں کا نہ علم ہے، نہ ان سے کوئی دلچسپی ہے اس کو، یہاں کے عوام سے۔ تو لہذا جو بھی تھوڑے بہت، زیادہ نہیں، کچھ حقوق اگر ملتے تھے یا لوگوں کی داد رسی ہوتی تھی تو اگر مرکز دیکھے کہ اس کے مفادات کے مطابق بات نہیں چل رہی اور مقامی لوگوں کے مفادات کی کوئی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے پاس اٹھا لے اور جو چاہے فیصلہ دے دے، اور ظاہر سپریم کورٹ فیصلہ دے دے تو وہ آخری فیصلہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں جو بحثیت شہری کے ہیں، اس میں بڑے ڈھول یہ بجائے جا رہے ہیں کہ اس کا تو ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ عدالت پر قدغن لگائی جا رہی ہے، عدالت کے اختیارات کم کر رہے ہیں، اس کو یہ اس طرح پیش کریں کہ پارلیمنٹ کو اختیارات دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پارلیمنٹ بہت بڑی پاورفل ہے، خود مختار ہے، اس کا اندازہ تو سب لوگ لگا سکتے ہیں کہ یہی آئینی پیکیج آخر تک جب تک پیش کیا گیا تب تک اسمبلی کے ممبروں کو دکھایا بھی نہیں گیا تھا۔ کوئی بھی بل آتا ہے تو وہ پہلے پیش ہوتا ہے، اس پر بات ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو جاتا ہے، پھر وہ وہاں کمیٹیوں سے آتا ہے، پھر پارلیمنٹ میں بستا ہے۔ یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تھیں، تو وہ اسمبلی ممبروں کو دکھایا تک نہیں گیا۔ اور کس طرح ہوتا ہے فیصلہ؟ حکومت کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، جو پارٹیاں اقتدار میں ہوتی ہیں، جیسے اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے اور ایم کیو ایم ہے اور اس طرح کی جو چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، ان کو کہیں اور جگہ ان کے لیڈروں کو بلایا جاتا ہے جہاں پہلے سے یہ ڈرافٹ بنا ہوتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو پاس کرنا ہے، اور پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں وہ اپنے ممبران کو وہ دکھاتے بھی نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بابا کل دن میں یہ پیش ہوگا، آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، اور وہ جا کے اس کے سامنے جب آتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کا پڑھا ہوا تک نہیں ہوتا ہے۔ تو پارلیمنٹ کی بالادستی کہاں سے یہ آ گئی؟ اس کے ذریعے، جیسے میں نے کہا، نام پارلیمنٹ کا، پارلیمنٹ کے اوپر ہے حکومت اور حکومت کے اوپر ہے اسٹیبلشمنٹ، جہاں سے ان کو یہ ملا اور انہوں نے اپنے ممبروں کو ہاتھ اٹھانے کے لیے دے دیا۔ تو پھر میں اس کو ایک مختصر جملے میں، جو ایک خاتون وکیل نے
تبصرہ کیا ہے کہ ایک لیٹیگنٹ جو ہے وہ کس طرح جج کا تعین کرتا ہے. یعنی حکومت کئی معاملات میں وہاں ایک پارٹی کے طور پر جاتی ہے، لیٹیگنٹ کے طور، خاص طور پر جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں جس کے لیے پہلے الگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی تھی، پھر اس کو تبدیل کیا گیا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوں گی اور ان کا تعین وزیر اعظم کرے گا. یعنی وہی کہ لیٹیگنٹ ہے، اس میں کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں حکومت جاتی ہے، وہی جج مقرر کرے گی کہ یہ جج ہوں گے. یہ ہے پارلیمنٹ کی بالادستی. اور پرائم منسٹر یہاں پر کس طرح ہوتے ہیں تھوڑا میں نے ذکر کیا، باقی اس پر آپ سب جانتے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بولنے والے بول رہے ہیں کہ ان کو کہاں سے احکامات ملتے ہیں. تو لہذا یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ سینٹرلائزیشن کا جو پروجیکٹ پہلے دن سے چل رہا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ اس کی تازہ ترین کڑی ہے اور تمام اختیارات بالکل چند لوگوں تک پہنچائے گئے ہیں. جہاں سے فیصلہ آئے گا ممبران کو کہا جائے گا، ہاتھ اٹھائیں گے، سارے فیصلے وہ کریں گے. اور دوسری بات آخری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ججوں کو سرکاری ملازم کی طرح حیثیت دے دی گئی ہے. جیسے سرکاری ملازمین کی ACR بنتی ہے، اینیول کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے سال میں ان کی کارکردگی کیا ہے، آگے پروموشن میں ان کی وہ کارکردگی دیکھی جاتی ہے جس کی بنیاد پر کئی مرتبہ سینئر پیچھے رہ جاتے ہیں، جونیئر آگے چلے جاتے ہیں. اور اس کا دار و مدار پھر اس پر ہوتا ہے کہ ہر آفیسر اپنے سینئر کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میری کانفیڈینشیل رپورٹ اچھی جائے، تاکہ میرا پروموشن ہو. تو اب ججوں کی ایویلیویشن ہوگی، سال میں ان کی ایک قسم کی رپورٹ جائے گی، کانفیڈینشیل رپورٹ، کہ انہوں نے کس طرح کام کیا ہے، اور پھر اس لحاظ سے ان کے پروموشن ہوں گے. تو یعنی جج کو مجبور کیا گیا ہے کہ اگر اس کو کورٹوں میں رہنا ہے، اس کو ترقی لینی ہے، تو وہ اپنے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خوش رکھے. تو لہذا جو کچھ تھوڑی بہت کورٹوں کو آزادی ملی تھی 2007 کی وکلا تحریک کے بعد سے، وہ اس تحریک کے نتیجے میں جو کورٹیں بنی انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. کئی انہوں نے ایسے فیصلے کیے جو پارلیمنٹ کے تھے اور انہوں نے ان کے اوپر فیصلے دیے. یہ اپنی بات بالکل درست بات ہے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 60-70 سال سے جب عدلیہ پر مکمل طور پر پابندیاں تھیں اور اس کو آزادی ملی، تو وہ بالکل ایک آئیڈیل طور پر پہلے دن سے نہیں چلے گی، اس میں اونچ نیچ آئے گی. تو وہ جب اس کو موقع دیا جائے گا 10-20-25 سال وہ چلے گی، اس پر تنقید بھی ہوگی جیسے ہو رہی تھی اس کے فیصلوں پر، تو اس میں بہتری آتی نا. ایک دم سے ایک آدمی کو آپ 10-20 سال ایک کمرے میں بند کر دیں اور پھر اس کو جو باہر روشنی اور ہوا نظر آئے تو وہ عام آدمیوں کی طرح بہیو نہیں کرے گا. تو اس طرح یہ جو کورٹوں کو آزادی ملی تھی تو اس کو انہوں نے مس یوز بھی کیا، لیکن اس کو اگر موقع ملتا تو یہ آگے چل کر آہستہ آہستہ یہ بہتری کی طرف جاتی. لیکن اب پھر اس کو واپس کر کے اور پہلے سے بھی زیادہ مضبوط مرکز کے تابع کر دیا گیا ہے. اور قومی وحدتوں کے حوالے سے تو میں نے جیسے کہا پہلے بھی کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن ابھی جو انتظامی طور پر جج اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے تھوڑے بہت یہاں کے حالات کے مطابق کچھ فیصلے دیتے تھے، اب وہ بھی ہونے مشکل ہو جائیں گے، کیونکہ جب اسلام آباد چاہے گا وہ ججوں کو نکال دے گا، تبدیل کر دے گا، اور جو چاہے گا میٹر اپنے پاس بلا کے اپنی مرضی کے فیصلے دے گا. تو جسٹ میں یہی کہوں گا جہاں سے شروع کی تھی کہ یہ کچھ اور نہیں ہے، نتھنگ ایلس. لیٹسٹ
پارٹ آف پروجیکٹ آف سینٹرلائزیشن، جو ہائیلی سینٹرلائز اسٹیٹ بن گئی ہے، یہ مزید اس کو سینٹرلائز کرنے کا ایک مرحلہ ہے۔